بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہودی ریاست کے قیام کے بارے میں مزید باتیں بتاؤں گی۔ یہودیوں کی احسان فراموشی کی مکروہ تاریخ کی ابتدا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جھوٹ، فریب، منافقت اور غیر انسانی سلوک سے شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ قوم پوری زندگی ذلت و رسوائی کا طوق گلے میں لٹکائے اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے جیسے گھناؤنے جرائم کے مرتکب ہوتی رہی ہے، اور اب غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے وحشیانہ قتل عام کے ذریعے پوری دنیا کو انسانی خون میں رنگنے کے منظور منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ آج بھی چند نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو ان غاضب و قاہر صہیونیوں کی توسیع پسندانہ عزائم سے نظر چرائے ان سے ہمدردی کی گناہ میں شامل ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی روشنی میں چند حقائق پیش خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور میں نے تمہیں جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ سورۃ بقرہ آیت 47۔ تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ سورۃ مائدہ آیت 20۔ ان پر ابر کا سایہ کیا، انہوں نے پانی مانگا تو 12 چشمے جاری کر دیے، من و سلوہ اتارتے رہے اور ان کے کھانے کے لیے نفیس اور پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 160۔ فرعون سے نجات دلائی جس نے تمہیں غلام بنا کر رکھا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 141۔ تمہارے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا تاکہ تم پار کر لو اور فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کر دیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 50۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر انعامات کی بارش اور احسانات فرمائے ہوں اور ان کے جواب میں بدقسمت اور احسان فراموش قوم نے اس قدر نافرمانیاں کی ہوں۔ ان کی صرف چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ بنی اسرائیل کا پہلا جھوٹ، ابا جان یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 17۔ احسان فراموشی کا ایک اور واقعہ، دریا پار کر آگے بڑھے تو دیکھا کچھ لوگ پتھر کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ بتوں کی یہ پرستش انہیں اتنی پسند آئی کہ فوراً ہی فرمائش کر بیٹھے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں راہ بتاتا ہے؟ اسے معبود بنا لیا، وہ ظالم تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148۔ جہاد کا حکم دیا تو بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 24۔ 40 سال تک یہ وادی تہ میں من و سلوہ کھاتے رہے۔ پھر ایک دن بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، اپنے پروردگار سے کہیں کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز ہمارے لیے پیدا کر دے۔ سورۃ بقرہ آیت 61۔ اور جب بنی اسرائیل نے سبت کے قانون کو توڑا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ سورۃ بقرہ آیت 65۔ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بھیجے تو انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 70۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کرتے رہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا تذکرہ ہے، وہاں ان کی بے شمار نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے۔ یہودیوں کے انہی افعال کی وجہ سے بنی اسرائیل دنیا کی معزز و مکرم قوم کے منصب اعلیٰ سے گر کر مغضوب ترین قوم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا کی قیادت و رہبری چھین کر انہیں پستی و ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دیا، یہاں تک کہ کبھی فرعون مصر انہیں غلام بنا کر رکھتا تو کبھی قوم عمالقہ ان کے ساتھ بدترین سلوک کرتی، کبھی بادشاہ جالوت ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تو کبھی بخت و نصر قہر الہی بن کر ان پر ٹوٹ پڑتا، کبھی رومن مسیح ان کا شیرازہ بکھیرتے تو کبھی ایران کی مجوسی ان پر حملہ آور ہو جاتے۔ رومیوں کے ہاتھوں اپنے وطن سے نکالے جانے اور 2000 سال تک دنیا بھر میں مارے پھرنے کے بعد 16 ہجری 637 عیسوی میں فتح فلسطین کے موقع پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ فلسطین میں رہنے اور آزادانہ عبادت کرنے کی اجازت دی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ بہترین رویہ رکھا۔ اس کے برعکس اپنی منافقت اور غلیظ ذہنیت کی بنا پر انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے اپنے موصلوں پر چھپ کر وار کیا، ان کی خصلت میں شامل ہے۔ یہودیوں کے خلاف تعصب اور نفرت کو سام دشمنی کا نام دیا گیا۔ یہ اصطلاح سب سے پہلے 1869 میں ایک جرمن صحافی ولیم ہممار نے تخلیق کی۔
اسے انگریزی میں اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا ہے۔ یہودیوں سے دنیا کی دیگر اقوام کی نفرت اور تعصب کی ابتدا 2000 سال قبل شروع ہو چکی تھی کہ جب رومیوں کے ہاتھوں فلسطین سے نکالے جانے والے یہودیوں نے دنیا کے دیگر ممالک کی جانب نقل مکانی کی، لیکن اپنی منفی سوچ اور رویے کی بنا پر وہ اس کے معاشرے میں ضم نہ ہو سکے۔ اس طرح جرمن معاشرے میں بھی یہودیوں سے نفرت کے رجحانات پہلی جنگ عظیم سے بہت پہلے سے موجود تھے۔ جرمنی کے علاوہ یورپ کے دیگر ممالک مثلا فرانس، آسٹریلیا، پولینڈ، ویانا اور سوویت یونین میں یہود دشمن نظریہ اور جماعتیں پہلے سے موجود تھیں۔ خود جرمنی میں 80% کے پاس 5 لاکھ یہودی رہائش پذیر تھے، ان میں سے شہریت بھی تھی۔ یہ لوگ فوج کے علاوہ دیگر سرکاری اداروں میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ سعودی نظام میں مہارت کی بنا پر جرمنی کی معیشت میں بھی ان کا بڑا عمل دخل تھا، لیکن ان سب کے باوجود یہ جرمن معاشرے میں ضم نہ ہو پائے تھے۔ یہ اپنی مخصوص آبادیوں میں محدود رہتے اور خود کو دوسروں سے افضل تصور کرتے تھے، جبکہ عام جرمن انہیں مغرور، دھوکے باز اور منافق تصور کرتے ہوئے ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ ہٹلر کی نازی پارٹی کا قیام بھی یہود دشمنی کا سبب تھا، جو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کو یہودیوں کی غداری کا باعث سمجھتے ہیں۔ ایک عظیم تر آزاد حکومت کا قیام اور اس کے تحت پوری دنیا پر بادشاہت صہیونیوں کا ہزاروں برس پرانا وہ خواب تھا جس کی مثبت تعبیر کے انتظار میں یہ لوگ دیگر قوموں کے ساتھ گھل مل نہ سکے۔ ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہودی اگر اپنا مذہب تبدیل بھی کر لے تو اس کے دل و دماغ میں ایک یہودی سوچ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی راہب اور دیگر اسکالر افراد اپنی تحریر و تقریر میں تواتر کے ساتھ ارض فلسطین میں آزاد اسرائیلی ریاست کے قیام کو موضوع بحث بناتے رہے ہیں، خاص طور پر 1870 اور 1880 کی دہائیوں میں، اور اس کے بعد ان کے اس مطالبے نے شدت اختیار کر لی تھی، یہاں تک کہ 1896 میں مشرقی یورپ کے شہر آسٹرو بنگری کے ایک یہودی صحافی، ادیب اور قانون دان تھیوڈر ہیزل نے اپنی کتاب یہودی ریاست میں کنعان، ارض مقدس اور فلسطین پر مشتمل ایک خود مختار آزاد یہودی ریاست کا ایک تصور پیش کیا۔ تھیوڈو ایک باصلاحیت پرعزم نوجوان تھا، چنانچہ اس نے اپنی کتابی تخیل کو عملی شکل دینے کے لیے عالمی صہیونی تنظیم کے نام سے ایک جماعت بنائی۔ دراصل یہ تنظیم سام دشمنی کے رد عمل اور خراجی قوم پرستی تحریکوں کے جواب میں تشکیل دی گئی، جو نہایت کامیابی کے ساتھ وسطی اور مشرقی یورپ میں ایک یہودی قوم کے اقلیاء کی تحریک کے طور پر ابھری اور بہت جلد عالمی سطح پر یہودیوں کی واحد نمائندہ تنظیم کا روپ اختیار کر گئی۔ تاریخ کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔